بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف اینڈ لیونگ کریکولم 1 کے پارٹ 2 کا آج ہمارا 4تھ سیشن ہے، اور آج اس سیشن میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ماڈرنزم، اسلام اینڈ ماڈرنزم، اسلام اور جدیدیت۔ آج کے ٹاپک میں ہم سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ جدیدیت کا مفہوم ہے، یعنی ماڈرنزم کا میننگ، اس کی یعنی وہ اس سے مفہوم، اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا تاریخی پس منظر اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے ماڈرنزم کو جو ہے پنپنے کا یا اس کو بڑھنے کا موقع ملا یا اس کو ایک ایکسیپٹنس ملی۔ اس کے بعد ویسٹ کے اوپر، کیونکہ یہ بیسکلی ویسٹرن موومنٹ تھی، تو ویسٹ پر اس کا کیا اثر ہوا اور کیا اس کا امپیکٹ اور انفلوئنسز آج ویسٹ سفر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اسلامی تہذیب یا پھر مسلمانوں پر خاص طور پہ اس کا کیا اثر ہوا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو 4 چیزیں آج انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ نوٹس موجود ہیں جو کہ نیچے دیے گئے لنک میں موجود ہیں، اس کو پلیز فالو کریں، اس کو لنک کو اور اس کو دیکھ کے اس میں ڈیٹیل آپ سٹڈی کریں، تو انشاءاللہ بہت سی مزید چیزوں پر آپ کو کلیریفیکیشن ملے گی۔ obviously it's just a one small session, it doesn't cover every part، لیکن بہرحال موٹی موٹی چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ماڈرنزم یا جدیدیت، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کا میننگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جدیدیت، ماڈرنزم، آپ نے سنا ہوا ہے، بہت کامن ورڈ ہے، ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ فنڈامنٹلزم یا پھر جس کو ہم اردو میں بنیاد پرستی کہتے ہیں، یا روایت، یہ جو ہمارا یعنی روایات، یہ ٹریڈیشن ہے، اس کے اپوزٹ ہم ماڈرنزم کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ کہ یہ بندہ بہت ماڈرن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہی ڈزنٹ فالو دا ٹریڈیشنز اینڈ ہی ڈزنٹ فالو جو ہمارے معاشرے کی جو روایات ہیں ان کو نہیں فالو کرتا، بلکہ یہ آزاد آدمی ہے، یہ اوپن مائنڈیڈ آدمی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات روشن خیالی، یعنی جسے کہتے ہیں نا انلائٹنڈ پرسن یا انلائٹنمنٹ، بھی اس کا ایک ریلیٹڈ ورڈ ہے جس کو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا سمپل مطلب اگر آپ سمجھنا چاہیں، کامن میننگ وہ یہی ہے، ظاہر ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ موجود ہے، کہ ایسا شخص جو روایات کو یا ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرتا بلکہ آزاد خیال ہے، اور وہ اپنی اوپن مائنڈیڈنس، یعنی جو اس کی عقل جس چیز کو پسند کرتی ہے، یہ بہتر سمجھتی ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ماڈرنزم۔ یہاں پہ ایک اس کے بعد یعنی مزید آگے جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ کو یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا، اور عام طور پہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ماڈرنزم کے بارے میں موجود ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنزم بیسکلی اٹ ریلیٹس ٹو دی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، یعنی سائنٹیفک جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی جو بہت زیادہ امپروو ہو رہی ہے دن بدن، یا اس میں بہت زیادہ چینج آ رہا ہے۔ بیسکلی ماڈرنزم از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ۔ اس کو یہ ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ آلدو یہ بات درست ہے کہ ماڈرنزم کے اندر سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجی میں جو امپروومنٹ ہے، اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، اوبویسلی یہ ماڈرنزم کا پارٹ ہیں، کیونکہ اوبویسلی یہ سائنٹیفک اسٹڈی یا سائنٹیفک ریسرچز یا سائنٹیفک انوینشنز جو ہیں، یہ اٹ سیلف ماڈرنزم کا ایک پروڈکٹ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھیے کہ اٹس ناٹ دی اوور آل فلاسفی، اور اٹس ناٹ دی اوور آل آئیڈیا اور آئیڈیالوجی، یا پھر جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ فکر نہیں ہے ماڈرنزم کی۔ ماڈرنزم ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک پورا تھنکنگ کا ایک طریقہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک سوشو پولیٹیکل تھاٹ ہے پراپر۔ یعنی اٹس ناٹ جسٹ کہ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ ماڈرن ہیں بہت زیادہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ، اور ہیں بھی ایسے، کہ جو بہت گاؤں والے علاقوں میں رہتے ہوں، جو بالکل ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کرتے ہوں، یا جن کو ٹیکنالوجی کا استعمال آتا بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہوں، یہ بالکل غیر ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے وہ ماڈرن نہ ہو۔ تو آلدو ماڈرنزم کے اندر یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہے، بٹ اٹس ناٹ دی اوور آل آئیڈیا اینڈ دی کانسیپٹ آف بیسکلی ماڈرنزم۔
تو آئیے اس کو ہم ذرا ڈیفینیشن اس کی جو ہے اس کی وہ اس کو سمجھ لیں. جب ہم ڈیفینیشن سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کی آبویسلی اگین بہت زیادہ ڈیفینیشنس موجود ہیں. ایک ڈیفینیشن جس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں انگلش میں, وہ ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. The reason why I chose this definition is because it's a lot easier to understand. اور اگین اٹس اے ویری بیسک لیول انڈرسٹینڈنگ آف ماڈرنزم. اٹس ناٹ دی اوور آل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیٹیل آف ماڈرنزم. اس میں بہت سی مباحث موجود ہیں, بہت سے ڈسکشن ہیں, بہت سی بکس ہیں. آبویسلی وہ آپ انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ ان کو ریکمینڈ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از دی انلائٹنمنٹ ہیومنسٹ ریجیکشن آف ٹریڈیشن اینڈ اتھارٹی in favor of reason and natural science. This is founded upon the assumption of the autonomous individual as the sole source of meaning and truth. آسان الفاظ میں دو چیزیں اہم ہیں. ماڈرنزم کی ڈیفینیشن, اس کے اندر دو اس کے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں, یہ کنسٹیٹیوئنٹس ہیں, پارٹس ہیں, جو کہ بیسکلی ماڈرنزم کو مکمل کرتا ہے. پہلا پارٹ یہ ہے کہ روایات جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اس کی اتھارٹی کو ریجیکٹ کرنا, اور کس کی اتھارٹی کو ماننا؟ اپنی عقل کی اتھارٹی یا سائنٹیفک جو آپ کی جو نیچرل سائنس ہے اس کی اتھارٹی کو ماننا. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, سمپلی ماڈرنزم کہتے ہیں روایات کا انکار کرنا, ان کو ریجیکٹ کرنا, ان کو ریپیل کرنا, ان کو جو ہے ان کے بارے میں انڈیفرنٹ رویہ اختیار کرنا, ان کو کم امپورٹنٹ سمجھنا, اور اس کے مقابلے میں عقل کو اور نیچرل سائنس ہے یا سائنٹیفک جو اسٹڈی ہے یا سائنٹیفک فائنڈنگز ہیں یا سائنٹزم جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ, اس کو اتھارٹی اور ویلیو دینا, بیسکلی یہ ماڈرنزم ہے. ٹریڈیشن میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں, اور ٹریڈیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ریلیجن یا دین آ جاتا ہے. میرے نزدیک دین اہم نہیں ہے, میرے نزدیک سائنس امپورٹنٹ ہے. میں وہ چیز امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جس کو میں دیکھ سکتا ہوں, جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں, جس کو میں یعنی ایکسپیرینس کر سکتا ہوں, جو کہ ریالٹی میں میرے سامنے موجود ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہمارا دین بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کا تصور, اینجلز کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, معجزات کے بارے میں, یہ ساری چیزیں چونکہ میری عقل بعض اوقات اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی یا میری عقل اس کو قبول نہیں کر پاتی, اس لیے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں اس کو ریجیکٹ کر کے میں سائنس کے اوپر ریلائی کروں گا یا اپنی لاجک کے اوپر یا ریزننگ کے اوپر ریلائی کروں گا. اس پورے آئیڈیا کو, اس کا تعلق چاہے یہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو, چاہے پالیٹکس میں ہو, چاہے ہماری اپنی انفرادی لائف کے اندر پرسنل لائف میں ہو, یا ہماری جو کمیونل لائف ہے اس کے اندر ہو, ہر اعتبار سے, تو اس کو ہم پرائمریلی ماڈرنزم کہتے ہیں. پہلا پارٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ دس از فاؤنڈیڈ اپان دی اسمپشن آف دی اٹونمس انڈیویجول ایز دا سول سورس آف میننگ اینڈ ٹروتھ. کیا مطلب ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ پورا اس بیسس کے اوپر, اس کی بنیاد کیا ہے, یعنی کہ میں عقل کو بنیاد بناؤں گا, اس کو اتھارٹی دوں گا, اور نیچرل سائنس ہے اس کو میں اتھارٹی مانگوں گا یا سائنٹزم کو اتھارٹی سمجھوں گا. روایات اور عقیدہ یا دلائل یا ہماری جو دین ہے ان سب چیزوں کو میں ریجیکٹ کروں گا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد انڈیویجولزم ہے. انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان وہ اس دنیا میں اہم ہوں, میں اس دنیا کے اندر اصل ہوں, حقیقت میری, یعنی میرا وجود اصل حقیقت ہے. اور اس لیے چونکہ میں اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اور یہ دنیا کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اسی لیے میں واحد وہ شخص ہوں جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میرے نزدیک سچائی کیا ہے, میرے نزدیک سچائی کا کرائٹیریا کیا ہے, میرے نزدیک حقیقت کیا ہے, اور میرے نزدیک زندگی کے اندر میننگ فلنس کیا ہے. یہ سب چیزیں میں خود ڈیسائیڈ کروں گا, کوئی اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انڈیویجولزم. تو بیسکلی ماڈرنزم کیا کرتا ہے, ایک تو وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار ٹریڈیشنز کو ریجیکٹ کر دو, اسی طریقے سے ریلیجن کو ریجیکٹ کر دو, اپنی عقل کو بنیاد بناؤ, اس کو اتھارٹی بناؤ, اور جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سچ ہے اور جس کے نزدیک, اور وہ سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا یا وہ کسوٹی جس کو تم سمجھتے ہو کہ سچ کے لیے یہ کسوٹی ہونی چاہیے اور یہی سچ ہے, اس کو تم سچ مانو. اور جو چیز تمہاری عقل کے مطابق سچ نہیں لگتی, یا تمہاری عقل یا ریزننگ اس کو قبول نہیں کرتی, یا تمہارا اپنا کرائٹیریا اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو ریجیکٹ کر دو. تمہاری ذات زیادہ امپورٹنٹ ہے,
تم ڈیسائیڈ کرو گے دنیا میں کیا چیز سچ ہے, کیا چیز غلط ہے. تم ڈیسائیڈ کرو گے دنیا میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, کیا چیز میننگ فل ہے اور کیا چیز میننگ لیس ہے. تو بیسکلی جو ماڈرنزم ہے, اٹ از آل اباؤٹ, اٹ از گیونگ یو دی اتھارٹی, اٹ از میکنگ یو دی اتھارٹی آف ایوری تھنگ, اٹ از گیونگ یور ریزننگ اینڈ لاجک to decide whatever you want to, not religion, not your traditions, not what your culture actually says so. تو یہ ایک بیسکلی اس کا ایک بیسک بڑا موٹا موٹا مطلب ہے. اسی لیے اس کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹیکنالوجی آبویسلی وہ اس سائنس کے اور سائنٹزم کے اوپر بلیو کرنا یا اس پہ ورکنگ یا ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کا ظہور ہوا یا ہمارے سامنے آئی وہ چیز تھرو آؤٹ دی ہسٹری. تو اس وجہ سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ دی اوور آل تھنگ. وہ اس کا نتیجہ ضرور ہے, بٹ اٹ از ناٹ ایکچولی دا ماڈرنزم. ماڈرنزم پورا سوشو پولیٹیکل تھاٹ ہے جس کا تعلق جو سوسائٹی پر بات کرتا ہے, جو پالیٹکس پہ بات کرتا ہے, جو انسان کی ایون انفرادی زندگی پر بات کرتا ہے, جو پورا ایک ریلیجن بن جاتا ہے. تو ماڈرنزم از آل اباؤٹ ریلیجن. اٹس یعنی آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے اگر آپ اس پہ مزید اسٹڈی کریں انشاءاللہ تو اس کے اوپر باقاعدہ یہ ایک ریلیجن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں آلریڈی وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ اسمال پارٹ جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں. اور اسی لیے جب لوگ ماڈرنزم کے خلاف بولتے ہیں, مثلا میں بول رہا ہوں ابھی ماڈرنزم کے اوپر ایکسپلینیشن دے رہا ہوں یا ہم اس پہ جو کرٹیک کریں گے, ڈسکشن کریں گے, ڈسکورس کریں گے, اس کے نتیجے میں لوگ اس پوائنٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب, آپ کیسے عجیب بندے ہو کہ آپ کیا سائنس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرنزم از آل اباؤٹ سائنس, اور اس کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہو, یہ سائنس سے بینیفٹ نہیں اٹھانا چاہتے. دس از ایکچولی اے مس انڈرسٹینڈنگ جو کنفیوژن ہے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو کلیریفائی دس تھنگ. تو ان سمپل ورڈس اگر آپ سمجھیں تو بیسکلی ایک انسائکلوپیڈیا کے اندر جس کا ریفرنس انشاءاللہ نوٹس میں موجود ہے اور آپ کے سامنے بھی آ جائے گا, وہ یہ ہے کہ دا ٹرم ماڈرنزم, اب سمرائز میں کر رہا ہوں, دا ٹرم ماڈرنزم ٹک آن اے مور ریسٹرکٹڈ میننگ, اٹ بیگین ٹو بی اپلائڈ ٹو اینی ریجیکشن آف ٹریڈیشنل ڈاکٹرن. کسی بھی ٹریڈیشنل ڈاکٹرن, آپ کا عقیدہ, آپ کا بلیف, آپ کی روایت ہے, اس کو ریجیکشن کا نام ماڈرنزم ہے. یعنی جب آپ ماضی کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر لیتے ہو, اپنی ویلیوز کو آپ کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہو, آپ ان کو کویسچن کرتے ہو, آپ اپنے دین کی بنیادی باتوں کو اس کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہو, دین اٹ از ایکچولی دا ماڈرنزم. یہ بیسکلی سمری ہے ماڈرنزم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے. یہ سمری آپ کو یعنی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ماڈرنزم کا بیسکلی میننگ. اب ہم چلتے ہیں کہ ماڈرنزم کی جو تاریخ کیا ہے, تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے. واٹ از دی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف جدیدیت. جدیدیت کہاں سے اٹھا, کیوں اٹھا, واٹ ور دا ریزنس بیہائنڈ دیٹ, اور کیا ریزن ہے, لوگ کیوں یعنی ایسے کیوں ایک ذہنیت پیدا ہو گئی, فکر پیدا ہوگی کہ وی نیڈ ٹو ریجیکٹ دا ٹریڈیشنل ڈاکٹرنس, وی نیڈ ٹو ریجیکٹ عقیدہ, وی نیڈ ٹو ریجیکٹ آر ویلیوز, وی نیڈ ٹو کویسچن ایوری تھنگ, اینڈ وی نیڈ ٹو ایکچولی بلیو ان سائنس, اینڈ وی نیڈ ٹو ایکچولی بلیو ان آر انٹلیکٹس اینڈ ریزننگ. تو کیا ریزن تھی, کیا اس کا تاریخی پس منظر ہے. اب آئیے ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑی سی, آلدو بہت زیادہ ڈیٹیل آئی کی ناٹ کور ان دس لیکچر, بٹ واٹ وی کین ڈو از انشاءاللہ جسٹ لیٹ می گیو یو اے بٹ آف اٹ انشاءاللہ. بیسکلی ماڈرنزم چونکہ ایک ویسٹرن موومنٹ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویسٹرن جو ہسٹری ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. نوٹس کے اندر میں نے اس کو سمرائز کیا ہے. بیسکلی مغرب جو ہے, ویسٹ جو ہے, اس کی ہسٹری کو آپ 3 جو ہے ٹائمز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا ٹائم جس کو ہم گریک کلچر کہتے ہیں, یعنی ایک وقت تھا یہ اٹ آل بگین فرام گریک کلچر, یعنی یونانی تہذیب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رومی تہذیب آتی ہے, رومن امپائر ہے, اس کا رومن کلچر وہ ویسٹ میں آیا اور اس کا انفلوئنس ہوا بہت زیادہ ویسٹ کے اوپر. اور پھر تھرڈ جو اس کا ٹائم ہے جو امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے اس کے کانٹیکس میں, اس کے سیاق میں, وہ ہے مسیحیت اور کلیسا, یعنی عیسائیت کا جو عیسائیت اور جو چرچ ہے وہ جو اس کی جو ٹریڈیشن اس نے قائم کی ویسٹ کے اندر, بیسکلی اس کو جب اگر آپ اس سیناریو کو سمجھیں گے تو آپ کو ماڈرنزم سمجھ آئے گا. سو پلیز اسٹڈی فرام دا نوٹس دا یونانی تہذیب اور رومی تہذیب, ان سب کو آپ سمجھ لیجیے گا. میں جسٹ ٹو مینشن, میں مسیحیت اور کلیسا سے اسٹارٹ کرتا ہوں بیکاز دیٹس دا ویری ریلیونٹ پوائنٹ. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ویسٹ پہ ایک وقت آیا کہ مڈل ایجز جس کو ہم کہتے ہیں 1400 یا 1500 کی بات ہے, کہ اس دوران میں یعنی یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اللہ نے بہت زیادہ عروج دیا.
یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان اپنے گولڈن پیریڈ آف ٹائم، جس کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں، عام طور پہ اباسڈس کا جو ٹائم ہے اس کو ہم اپنا گولڈن ٹائم کہتے ہیں. آلدو پولیٹیکلی بڑے مسائل تھے اس ٹائم میں، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اس وقت میں ہمارے جو خلفاء تھے مسلمانوں کے، وہ علم پسند بہت زیادہ تھے. انہوں نے بہت زیادہ سائنٹیفک انوینشنز کی، انہوں نے بہت زیادہ دنیا کو ایکسپلور کیا اور بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کو پروموٹ کیا، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں دنیاوی سائنسز اور ایون ریلیجس سائنسز پہ بہت زیادہ ورکنگ اس ٹائم پہ ہوئی، اباسڈس کے ٹائم پہ. اب یہ وہ ٹائم تھا جو کہ یعنی بنو عباس کا جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، یہ وہ ٹائم تھا جو مسلمانوں کا عروج کا ٹائم تھا. لیکن مسلمان آبویسلی جو اسلامک امپائر تھی وہ اس ٹائم فلرش کر رہی تھی، بہت ٹاپ پہ جا رہی تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اکیڈیمکلی اور انٹلیکٹ وائز آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو مغرب یا ویسٹ میں اس ٹائم ڈارک ایجز چل رہے تھے، جن کو ہم مڈل ایجز بھی کہتے ہیں، قرون وسطیٰ کہتے ہیں. یہ ڈارک ایجز کون سے ہیں؟ یہ وہ ٹائم ہے جب ویسٹ کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ پس رہے تھے اور ظلمت اور بہت بربریت کا شکار تھے. ہوا یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس ٹائم میں اباسڈس کے ٹائم میں بہت زیادہ خاص طور پہ اسلامی حکومت کو پھیلاؤ کا موقع ملا، اور بہت زیادہ انہوں نے سائنٹیفک انوینشنز کی اور خلفاء نے اس پر بہت زیادہ کام بھی کیا، اپنی کنٹریبیوشنز پریزنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرسچینٹی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ کرسچنز کے جو چرچ تھا خاص طور پہ، اس کو اللہ نے بہت زیادہ اتھارٹی دے دی، اس کے پاس پولیٹیکل کنٹرول اور پولیٹیکل پاور بہت زیادہ آ گئی. اچھا ہوا یہ کہ جب پولیٹیکل پاور بہت زیادہ آئی تو اس نے کیا کیا کہ چرچ جو تھا، آلدو چرچ جو تھا عیسائیت کا نام لیتا تھا اور مسیحیت کا نام لیتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگز کی بات کرتا تھا، بائبل کی بات کرتا تھا، انجیل کی بات کرتا تھا. لیکن پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ عیسائیت بیسکلی اس ٹائم ایک پولیتھیزم کے اندر کنورٹ ہو چکی تھی. شرک اور بدعات اور خرافات اتنی زیادہ اس میں شامل ہو چکی تھیں، اور انسان کی اپنے جھوٹ، اور جو سو کالڈ جو عیسائیت کے ریلیجس اسکالرس تھے عیسائیوں کے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی زیادہ فیبریکیشنز اس کے اندر ڈال دی تھیں کہ یعنی عیسائیت ایک الگ مذہب بن گیا تھا. ہم نے جیسے کہ پچھلے اپنے سیشن کے اندر ڈسکشن کی تھی اور بات کی تھی اور اسٹڈی کیا تھا کہ بیسکلی مسیحیت بیسکلی اسلام کی ہی ایک ڈیفارمڈ اور بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹیچنگز تھیں وہ اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اور اعلان وہ اقرار اس بات کا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز یہ کہتے تھے کہ آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. تو اسلام کا دین اسلام تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر بعد میں جا کے پولیتھیزم کی وجہ سے ایسے لوگ، جن لوگوں کو خاص طور پہ جب پولیٹیکل پاور ملی تو ان لوگوں کو پولیٹیکل پاور ملی، اور ان لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا جو بہت زیادہ شرک اور خرافات اور بدعات کا شکار تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عیسائیت اٹ سیلف بہت زیادہ بگڑی ہوئی شکل بن گئی، اور ایک بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا مذہب یا دین بن گیا جو کہ جس کے اندر بہت زیادہ فیبریکیشنز، جھوٹ اور بہت زیادہ قصے کہانیاں اور سٹوریز جو ہیں ان کو ڈالا جا چکا تھا، جسٹ ٹو لوگوں کو الور کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ کلیسا جو چرچ تھا اس کے پاس پولیٹیکل پاور تھی، اس کو اللہ نے پولیٹیکل پاور دی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے پولیٹیکل پاور کو اتنا زیادہ انفلوئنس کیا، اور اس کا انفلوئنس اور امپیکٹ اتنا زیادہ تھا پورے معاشرے میں. ایون جو کنگ ہوتے تھے، جو اس دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی ایک قسم کے آپ سمجھ لیں جو پوپ تھا یا چرچ تھا اس کے انڈر رہتے تھے اور اس کی گائیڈ لائنز سے باہر نہیں نکلتے تھے. اتنا زیادہ ان کا انفلوئنس تھا. بلکہ ایون چرچ کی کلیسا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اپنی آرمیز تھیں، اینڈ دے وڈ ایکچولی جو کنگ ان کی مخالفت کرتا they would actually have a battle with them and they would actually crush these people as well. تو لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے کلیسا کی جو پاور تھی، جو چرچ تھا، اس نے بہت زیادہ اپنے کنٹرول میں چیزوں کو، پورے معاشرے کو لے رکھا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ ایون دو عیسائیت، چرچ کے جو لوگ تھے، جو اسکالرس تھے، ان کو تو پتا تھا کہ عیسائیت میں ایشوز کیا ہیں، بہت زیادہ فیبریکیشنز ہیں، کوئی سند نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل ٹیچنگز کیا تھیں. بہت زیادہ چینجز ہو گئی، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی. قرآن بھی بہت جگہوں پہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجس اسکالرس نے اپنی طرف سے بہت زیادہ ایڈیشنز اس میں کی ہوئی تھیں. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیچنگز تھی، عیسائیت کی جو ٹیچنگز تھی، اب ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چرچ اپنی اتھارٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ عام لوگوں کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ
डायरेक्टली रिलीजियस जो टेक्स्ट था, बाइबल है, इंजील जिसको हम कहते हैं, उसको वो डायरेक्टली स्टडी करें। वो इसलिए नहीं करने देते थे, वो कहते थे कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि इंजील में क्या चीज़ मौजूद है तो हमारी अथॉरिटी है वो कंट्रोल कम हो जाएगी। दो एतबार से कम होगी। एक तो ये है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा झूठ वगैरह मिला है, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, जी ये तो ऐसी बातें हैं जो इनका कोई हकीकत के साथ तसव्वुर नहीं है, अकल इंसान की कबूल ही नहीं करती। तो क्या होगा, वो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने से क्या करेंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है या दीन जो हमारी मसीहियत है उसकी जो आपको कन्विंसिंग पावर जो है उसकी वो कम हो जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट उनको ये प्रॉब्लम ये हुई कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दिया बाइबल को तो हमारी ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़रूरत इसलिए ख़त्म हो जाएगी, वो समझेंगे कि अब हमें इन लोगों की पॉप की, एक चर्च की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी ऐसी गलत बातें जो उन्होंने झूठ के तौर पे मारूफ की हुई थी और लोगों को जिसे कहते हैं ना अपने पीछे लगाया हुआ था कि वी आर द पीपल एक्चुअली। और पोप और चर्च ये कहता था कि इफ़ यू हैव टू गो टू द जन्नह, इफ़ यू हैव टू गो टू द पैराडाइज, अगर आप आखिरत में कामयाबी लेना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू अस, हमारी ज़रिए आपको जाना पड़ेगा। हम आपको सर्टिफिकेट देंगे तो आप पास होगे। हमारी सर्टिफिकेशन, हमारी जो है वैलिडिटी या हमारी अप्रूवल के बगैर आप दुनियावी और उखरवी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो लिटरली जो चर्च क्या करता था, वो जन्नत और जहन्नुम के फैसले करता था और सौदे करता था। दे वुड एक्चुअली, देयर वाज अ टाइम दे वुड एक्चुअली आस्क फॉर द पेमेंट कि अगर आपने गुनाह किए हैं, अपनी माफ़ी करवानी है तो हम हैं डायरेक्टली जो आपकी माफ़ी करवा सकते हैं और हमारे ज़रिए ही आपकी माफ़ी होगी, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आपकी माफ़ी हो जाएगी। तो इस तरह की सारी जो उन्होंने रिलीजन को या मसीहियत को अपना एक सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ कंट्रोल या पावर बनाया हुआ था बिकॉज ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन और जो भी झूठ और अल्लाह माफ़ करे इस वजह से खुराफात और बिदात की वजह से, तो वो चाहते थे कि अगर लोगों को डायरेक्टली बाइबल तक एक्सेस मिल गई और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया और अगर वो लोगों की कॉमन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो गई तो होगा क्या कि हमें लोग क्या है वो हमारी अथॉरिटी एकदम कम हो जाएगी। तो हुआ ये कि पावर, पॉलिटिकल पावर से उन्होंने कंट्रोल रखा और कंट्रोल रखने से अपने आप को एक इतना बड़ी पोजीशन पे ले आए कि लिटरली दे बिकेम गॉड्स ऑफ द पीपल, वो खुदा बन बैठे। और इसी चीज़ को कुरान मजीद ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि ईसाइयों ने क्या किया कि अपने जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनको अल्लाह के साथ एक रब बना दिया। अल्लाह की तरह जो अल्लाह की अथॉरिटी थी, जो खुदा की पावर थी, वो इनको अथॉरिटी दे रखी थी एंड दे वर एक्चुअली मिस यूजिंग दैट पावर। अल्टीमेटली हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब ज़ाहिर है कि हर बंदा तो ऑब्वियसली देयर आर नंबर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि ज़ाहिर है जनरली मैसेज के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जो एक्चुअली ट्राई टू नो द ट्रुथ, जिनके देन में ये बात आती है कि हमें थोड़ा सा अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है एंड जो कि अथॉरिटी को बाज़-औक़ात क्वेश्चन करते हैं। तो हुआ ये कि लोगों ने, और ख़ास तौर पर हुआ ये कि जब लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू की और स्पेन के अंदर, मुस्लिम स्पेन के अंदर और कोर्डोवा यूनिवर्सिटी जिसे कर्तबा यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम ज़माने में मुसलमान टॉप पे जा रहे थे, अपनी जो है उनकी पावर, अपनी जो उनका जो कल्चर था वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा था। तो जब ये लोग वहाँ पे गए, इनका मुसलमानों से कुछ लोग गए और जो स्टूडेंट्स जाते थे और उनका आपस में कांटेक्ट होता था मुसलमानों के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, जब वो उनकी साइंटिफिक इन्वेंशंस, जब वो उनकी बातें सुनते थे तो वो आके क्वेश्चन करते थे। दे बिकेम वेरी वेरी सिनिकल अबाउट वट एवर द चर्च वॉज सेइंग। तो एक मुसलमानों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ वेस्ट के ऊपर मिडिल एजेस के वक्त में, यानी कुरून वस्ता के टाइम पे, जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं। और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कलीसा को। कलीसा ने क्या किया, रिटर्न में बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई। उनको डर लग गया कि अब ये लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। साइंटिस्ट जो हैं, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट होते थे, वो अपनी स्टडीज़ करते थे और वो प्रूव करते थे कि बाइबल की ये जो बातें हमें चर्च बता रहा है ये तो गलत हैं, ऐसा नहीं है, ये तो असल में रियलिटी में तो ये सब कुछ हो रहा है। तो एकदम रिएक्शन पैदा हुआ। चर्च ने क्या किया, चर्च ने मजीद एग्रेशन, बजाय ये कि वो इन लोगों को समझाता और अगर कोई चीज़ गलत थी उसको एडमिट करता और अपनी इस्लाह करता, चर्च ने क्या किया कि अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए उन्होंने लोगों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ शुरू कर दी। और अल्टीमेटली हुआ ये कि जब जुल्म और ज़्यादतियाँ की तो मज़ीद लोग एग्रेशन में आए। लोग जब मज़ीद जुल्म हुआ तो लोग मज़ीद जो है वो सिनिकल हो गए और उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि कलीसा और चर्च ने क्या किया कि लोगों को बाकायदा छोटी छोटी बातों पर, साइंटिस्ट ख़ास तौर पर थे, उनकी कोई ना कोई इन्वेंशन होती जो उनको मुर्तद कह देते, उनको जादूगर कह के उनको कत्ल करना शुरू कर दिया, उनको लिटरली जलाना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से हुआ ये कि जब मज़ीद साइंटिस्ट जो हैं उनके साथ ये हुआ तो दे बिकेम मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्शन, रद्द अमल पेश आया। और एक वक्त आया
کہ مسلمانوں یعنی جسے کہتے ہیں رینیسانس کا ایک ٹائم آیا جس کو یہ نشت ثانیہ کہتے ہیں، کہ ویسٹ نے ریئلائز کیا اور لوگوں نے ریئلائز کیا کہ چرچ کی پاور بہت زیادہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہی ہے، وی نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ، وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ریوالٹ کھڑا کیا، ایک ریبیلین کھڑی کی جس کو کہتے ہیں رینیسانس. اور یہ اکیڈیمکلی سٹارٹ ہوا، ظاہر ہے ایک سائنس کے تھرو، یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ایک بہت بڑا اس کا ریزن بنے. لاجک کو لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، لوگوں نے کہا یہ چرچ جو ہے یہ تو ہمیں بتائی، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، یہ تو ساری کہانی ہے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ لوگ جو تھے ان لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے ان کا ایک پازیٹیو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیت کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی. تو پھر ریفارمسٹ جو ہے ریفارمیشن کی ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی جس کو مارٹن لوتھر جو جرمن اسکالر تھا اس نے انیشیٹ کیا، اور اس نے باقاعدہ بائبل کو جو ہے اس نے لوگوں کے سامنے لے کے آیا، بائبل کی ٹیچنگز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی، اور جتنی بھی پاپائیت جسے ہم کہتے ہیں پوپ کی جو پاور تھی اس سب کو ختم کیا. اور اس نے کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ دیز ریلیجس اسکالرس، اور وی ڈونٹ نیڈ دیز انٹرمیڈیریز. ہمیں یہ سفارشی درمیان میں لوگ نہیں چاہیے، ہم ڈائریکٹلی اپنے خدا کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے لوگوں نے کیا کیا، مزید بائبل کو جب پڑھنا شروع کیا، عوام الناس کے اندر ٹیچنگز آئیں، تو اگین کچھ لوگوں نے ریاکشن میں آ کے اور ظلم کی وجہ سے بالکل دین سے بھاگ گئے، دور ہو گئے، اور سائنس کے اوپر سائنس کو ہر چیز مان لیا. اور کچھ لوگوں نے پروٹیسٹنزم کا ایک جو ہے ایک سیکٹ ہے وہ اس زمانے میں اس کو اختیار کر لیا. اور وہ اب ظاہر ہے پروٹیسٹنزم کی ایک پوری تاریخ وہ بھی موجود ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو کنکلوژن کیا ہے، وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ فرام آل آف دس؟ ہوا یہ کہ چرچ نے بہت زیادہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، اپنی پاور کو مس یوز کیا، ایکسپلائٹ کیا. اس کے نتیجے میں لوگ مذہب اور مذہبی لوگوں کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا مذہب تو ہماری دنیاوی، اور یہ تو جھوٹ، ہمیں بہت سی کہانیاں بتائی گئی ہیں، یہ تو بائبل کے اندر بہت سی فیبریکیشنز موجود ہیں، ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں بیوقوف بنایا ہوا تھا. اینڈ دے الٹیمیٹلی بیکیم ویری ریئیکٹیو، اور ریبیلین کے اندر آ کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک لادینیت کو اختیار کیا. انہوں نے کہا ہمیں دین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، وی آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ every tradition, we are going to reject all the traditional doctrines, and we are going to rely on our عقل، ریزننگ، اور لاجک، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بلیو ان سائنس. ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے، ہم سائنٹزم کو بلیو کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے. تو ماڈرنزم وہاں سے پیدا ہوا. تو الٹیمیٹلی یہ اس کی موٹی موٹی تاریخ ہے. تو بیسکلی ماڈرنزم از اے ریئیکشن اگینسٹ دا ریلیجن. اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو عام طور پہ ہوا یہ کہ ہر قسم کے ریلیجن کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ماڈرنزم نے. ہر ماڈرنسٹ جو ہے وہ کسی ریلیجن کو نہیں مانتا، وہ کسی ڈاکٹرن جو ٹریڈیشنل ڈاکٹرن ہے اس کو نہیں بلیو کرتا، اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہوئی کہ آبویسلی چرچ نے جو غلط کیا وہ غلط کیا. بائبل کے اندر فیبریکیشنز موجود تھیں، مسیحیت کے اندر بدعات اور خرافات اور انوویشنز بہت زیادہ موجود تھیں، غلط باتیں موجود تھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا کہ جی آبویسلی یہ باتیں سائنس کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اتنی زیادہ ڈفرینسز، بالکل ورلڈ اپارٹ ویوز ہیں، اور بالکل وہ کچھ اور بتا رہی ہے، وہ کچھ اور، وہ ہمیں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں پریوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی. وہ آج بھی یہی باتیں کرتے ہیں ماڈرنسٹ بہت زیادہ. اور سائنس جو ہے وہ ہمیں ریئل پکچر دکھا رہی ہے. ہم سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرتے تو ہمیں اصل پتہ چلا کہ کیا چیز ہے، ہمارے کاسموس میں کیا ہو رہا ہے، سورج کیسا ہے. بائبل اس کو سورج کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دے رہی ہے، ریالٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، ایک ڈفرینٹ پیراڈائم شفٹ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کریں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسیحیت یعنی ایک چرچ کے رد عمل میں ایک موومنٹ کھڑی ہوئی، اور اس نے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں چرچ کو ریفارم کرنا ہے، ہمیں جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں ان کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے مسیحیت کو احیا کرنا ہے. وہ تو ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا پروٹیسٹنٹس تھے، ان کی تو ایک یہ سوچ اچھی تھی اس اعتبار سے، انہوں نے تو یہ کام کیا. لیکن جو دوسرے تھے انہوں نے ریاکشن میں آ کے کیا کیا، ایک دوسرا گروپ تھا بہت بڑا گروپ، اس نے کیا کیا، جو خاص طور پہ جو ظلم کا شکار ہوئے تھے اور جو سائنس کے اوپر تھوڑا بلیو کرتے تھے، ریسرچ کے اوپر بلیو کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، سائنٹزم کو جسے کہتے ہیں سائنسیت جو ہے اس کو اپنا لیا، اور ماڈرنزم کو اپنا کے انہوں نے سب چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ختم کر دیا. تو اب کیا ہوا، پرابلم میں بتا رہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ ایون یعنی یہ جو ماڈرنسٹ تھے جنہوں نے دین سے بیزاری اختیار کی، وہ یہ بات بھول گئے کہ اصل میں جس چیز نے ان کو ان کے ذہن کو بیدار کیا، جس چیز نے انہوں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ شاید ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں
دنیا کے اندر سے دنیا کو اسٹڈی کرنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. ہمیں جو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو سائنس ہے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اللہ کی مخلوقات ہیں اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں جاننا چاہیے. وہ جو اسلامک کلچر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کام کیا, انہوں نے نہ صرف عیسائیت کا انکار کیا بلکہ اس نے ہر مذہب کو انکار کر دیا. وہ یہ بات بھول گئے کہ اصل میں اسلام نے ہی انہیں اس بات کی طرف ابھارا تھا, انہوں نے انفلوئنس کیا تھا. یہ ایک پازیٹیو انسپریشن اسلام کی طرف سے آئی تھی, لیکن انہوں نے مذہب کے اتنے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے کہا چاہے اسلام ہو, اگرچہ اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم پر جو ہے مسلمانوں کے کلچر کی وجہ سے ہم نے اپنی عقل ہماری بیدار ہوئی اور ہم نے اس ظلمت اور گہرائی سے, یعنی ظلمت اور بربریت سے, یا آپ سمجھ لیں اندھیروں سے نکل آئے جہالت کے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ یہ مذہب ہے, چونکہ یہ دین ہے, چونکہ یہ خدا کی بات کرتا ہے اور خدا نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا یا خدا کے لوگوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا, تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. اور انہوں نے پورا ایک لادینیت جسے کہتے ہیں, یعنی کسی بھی الہاد یا جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں یا پھر اسے کہتے ہیں کہ یعنی اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی عقل کو اور اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا. اور جو چیز وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو چیز انسان سمجھتا ہے درست ہے ہم اس کو مانیں گے, جو ہماری عقل کہتی ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے ہم اس پہ ریلائی کریں گے, ہم اور کسی چیز پہ ریلائی نہیں کریں گے. تو یہ اس کی تاریخ ہے, یہ ایک بنیادی تاریخ ہے. اس کے اندر مزید کافی زیادہ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نہیں بیان کر سکتا, جس پہ جو انشاءاللہ آپ کے نوٹس کے اندر موجود ہیں اس کو ضرور اسٹڈی کر لیجیے گا. آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, کہ جو فلسفہ جدیدیت ہے اس کو ایک پوائنٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا سمرائز کرتے ہوئے میں بتا دوں کہ فلسفہ جدیدی جو فلسفی ہے پورے ماڈرنزم کی, وہ کن چیزوں پہ بلیو کر رہی ہے. واٹ آر دا بیسک فنڈامنٹلز آف دا فلسفی آف ماڈرنزم. تو اس میں بیسکلی پہلی چیز جو ہے فلسفی آف ماڈرنزم یہ کہتی ہے, یعنی آپ پورا سمجھ لیں ایک ریئیکشن جب ہوا تو ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ بنا, ایک پورا سوچ اور نظریہ بنا. اس نظریہ کے جو بیسک ٹیننٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیسک آرٹیکلس ہیں یا بیسک فنڈامنٹلس ہیں یا بیسک پلرس ہیں, وہ کون کون سے ہیں. وہ پہلا یہ ہے کہ ماڈرنزم یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک حیوان ہے, اٹس جسٹ این اینیمل, اٹس اے سوشل اینیمل. اور جس طریقے سے باقی حیوانات موجود ہیں بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی ایک حیوان ہے. وہ ایک نیچرلی, یہ ایک آپ سمجھ لیں کو انسیڈنس ہے, یعنی ایک پورا معاشرے, یعنی ایک اس تمام جو مخلوقات ہیں اس کے اندر ایک کوئنسیڈنس یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے یا انسان کا جو یعنی جو پرسیپشن کی جو پاور ہے اور جو عقل کا استعمال ہے یا عقل کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے پوری دنیا کو اپنے جسے کہتے ہیں اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ورنہ یہ ایک عام جانور کی طرح ہی ہے. جس طرح باقی جانور ہیں کچھ زیادہ سمجھدار ہے کہ ان کی عقل کم ہے, کہ ان کی عقل زیادہ ہے, کچھ لوگ زیادہ, کچھ جانور جو ہیں وہ زیادہ ان کی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. تو انسان کی انٹیلیجنس چونکہ بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے پوری دنیا کو سمجھنا, اس نے اپنے پوری اقدار اور ویلیوز اور کلچر بنا لیا اور اس نے بڑا کچھ بنا لیا. باقی حیوانات میں بھی چیزیں, کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں ہیں لیکن کچھ میں نہیں ہیں. تو آبویسلی وہ ایک پوری, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بس انسان کو تھوڑا سا عقل اس کی تھوڑی سی زیادہ ہوگی, دیٹس اٹ. ورنہ یہ ایک سمپل ایک اینیمل ہے جسٹ لائک ادر اینیملس, اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے, یہ دنیا میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا. اٹس جسٹ دیئر ایز این اینیمل اینڈ اٹس جسٹ لائک انادر اینی اینیمل ان دس ورلڈ. تو اس نتیجے, اس پورے جو نیچرل لاز ہیں, جو قدرت کے قوانین ہیں, انہوں نے کیا کیا, انسان کو بس تھوڑا سا اہمیت دے دی. ورنہ انسان بذات خود اپنی ریالٹی کے اندر, اس دنیا کے اندر ایک عام سا جانور ہے باقی جانوروں کی طرح. قرآن مجید نے اس کانسیپٹ کو بہت بنیادی طور پہ غلط, اب قرآن مجید ذرا تھوڑا کمپیریزن بھی کرتے رہتے ہیں اس چیز کا, کہ قرآن مجید اس فنڈامنٹل پرنسپل سے اختلاف کرتا ہے بڑے فنڈامنٹل لیول پہ جا کے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان و زمین کو کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, وہ نہیں جانتے. یعنی اس دنیا کی جو پیدائش ہے, اس پوری کائنات کی جو اللہ نے پیدائش کی ہے, اس کی کریشن کی ہے, اس کی جو اس کی تخلیق ہے, اس تخلیق کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. انسان کو اللہ نے ایمی بیوقوف, یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو اگر یہ سٹیٹس دیا ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو اہمیت دی, ہم نے امپورٹنس دی, ہم نے اس کو عزت دی, ہم نے اس کو تکریم دی.
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے پوری دنیا کے مختلف ریسورسز کو انسان کے تصرف کے لیے رکھ دیا کہ تم اپنا بینیفٹ اس سے اٹھاؤ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایویں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اٹ ہیز اے بگ پرپس. اس کے پیچھے بہت بنیادی اور مسلمہ جو ہے اصول ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، خدائی حکمت ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیے. تو فنڈامنٹلی جو فلاسفی آف ماڈرنزم ہے وہ اسلام سے اس طریقے سے ریپیل کر. اسلام انسان کو صرف ایک جانور نہیں سمجھتا، ہاں وہ جاندار سمجھتا ہے، obviously he's a living creature، لیکن living creature it's not like any other living creature. وہ کوئی گھوڑے کی طرح نہیں ہے، وہ ایک سانپ کی طرح نہیں ہے، وہ ایک گدھے کی طرح نہیں ہے. they are different creatures، they are the creatures of Allah. اللہ کے ہاں تو مخلوق اللہ کی مخلوق ہی ہیں obviously سارے، لیکن اللہ نے انسان کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے تمام مخلوقات کو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمام مخلوقات کو انسان کے تصرف کے لیے مقرر کر دیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. انسان خود فائدہ اٹھاتا ہے، الیکٹرسٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان دوسرے جانوروں کو اپنی جو ہے ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اللہ نے یہ اختیار، یہ کنٹرول دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپس ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے گیم، یہ کوئی گیم نہیں ہے جس کو ہم عام طور پہ ماڈرنزم سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا نہیں ہے نا. تو خدا کے کانسیپٹ کو جب آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کو الٹیمیٹلی یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اٹس جسٹ اے گیم، یہ دنیا صرف ایک گیم ہے، کھیل تماشا. دوسری چیز جو ماڈرنزم کا کانسیپٹ دوسرا امپورٹنٹ وہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہی زندگی جو ہے وہ سب کچھ ہے. جس طرح ہمارے ہاں یولو کا کانسیپٹ ہے، یو لیو اونلی ونس، یو اونلی لیو ونس. کیا مطلب ہے؟ کھا لے پی لے جی لے، کھا لے پی لے انجوائے کر لے، جو زندگی تو نے گزارنی ہے انجوائے کرنی ہے، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. تو یو ہیو بین گیون ون چانس، تمہیں ایک ہی زندگی ملی ہے، اور یو آر دا لکی ون، تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہیں مل گئی. قدرتی قوانین نے تمہیں یہ ایک چانس دیا ہے کہ تم فائدہ اٹھا لو، انجوائے کر لو اس دنیا میں. یہ کچھ 60 سال 70 سال کی تمہارے پاس زندگی ہے، اس میں سے بینیفٹ اٹھا لو، مزے کر لو، انجوائے کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو اسی لیے اسی دنیا کے اندر تم نے رہنا ہے. دس از دی اونلی لائف دیٹ یو ہیو. اور تمہارا الٹیمیٹ پرپس کیا ہونا چاہیے لائف کا؟ وہ یہی ہے کہ تم اسی زندگی کو بہتر بناؤ، اسی کو اچھا بناؤ، اسی کے لیے سب محنت کرو. آخرت اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں، یہ سارے یہ مذہبی باتیں ہیں، ان کو امپورٹنس، ان کو اگنور کر دو. وہ چیز یا وہ ڈیسیجن، جب بھی تمہیں ڈیسیجن لینا ہے، تمہارے زندگی میں بہت سے ڈیسیجن میکنگ کی تمہارے پاس یعنی تمہارے پاس بہت سے ایسے لمحات یا ایسے وقت، یا بلکہ زندگی کے اندر آپ ہر لمحے کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہو. آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو میک شیور کہ وہ ڈیسیجن ایسا ہو جس سے آپ کی یہ والی زندگی اچھی ہو، بعد والی زندگی کو بھول جاؤ. That's not relevant, that's not real. ریئل یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، آپ ٹچ کر سکتے ہو، آپ محسوس کر سکتے ہو. Everything is this. اس کو فوکس کرو. تو اس نے آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ نکال دیا. تو ماڈرنزم از بیسکلی آل ریلیٹس ٹو دی کانسیپٹ آف دس ورلڈ. اسی لیے لادینی اس کا اٹس آل اباؤٹ مٹیریلزم. یہ مٹیریلزم بیسک مادیت پرستی اس کی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ وٹ ایور یو کین سی اینڈ ٹچ، دیٹس دا اونلی تھنگ. اب اسی سے ریلیٹ اگلا اس کا فنڈامنٹل کیا ہے، اگلا ڈاکٹرن کیا ہے اس کا، یہ اگلا آرٹیکل کیا ہے. اگلا کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ زندگی ہی سب زندگی ہے، اور آپ نے اسی زندگی کے اندر ہی اس کو ہی اچھا بنانا ہے، تو انسان کے لیے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو انسان کو پسند آئے، جس سے انسان کو مزہ آئے. تو الٹیمیٹ پرپس آپ کا اس لائف کے اندر کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ پرپس اس لائف کا یہ ہے کہ میک شیور کہ آپ میکسیمائز کریں اپنے پلیجر کو. یہ کانسیپٹ ہے ہیڈنزم کا، کہ آپ اپنے پلیجر کو، مزے کو میکسیمائز کریں. کوشش کریں کہ آپ ایسے کام کریں، ایسے ڈیسیجن لیں جس کو اپنی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آئے، جس میں پلیجر ملے آپ کو. پلیجر سیکنگ جسے ہم کہتے ہیں، دیٹس دی الٹیمیٹ. جسے گریٹیفیکیشن جو ہے آپ کی، جسے کہتے ہیں شہوات، آپ کی جو خواہشات ہیں، ان کی پیروی بیسکلی آپ کریں. کیونکہ لائف یہی ہے، آخرت کا تصور موجود نہیں، خدا کا تصور موجود نہیں ہے، اور آپ نیچرلی ایک قدرتی قوانین کے طور پہ کو انسیڈنس تھا کہ آپ کو جو ہے نا باقی مخلوقات کی بنیادی کے بجائے آپ کو ایک قدرت ان کے نزدیک یہ نیچرلی کو انسیڈنس کے طور پہ آپ کو یہ چانس مل گیا ہے. تو وائی ناٹ انجوائے یور لائف اینڈ وائی ناٹ سیک دی میکسیمم پلیجر. انجوائے کریں، مزہ کریں، دیٹس دی الٹیمیٹ پرپس. تو مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ماڈرنزم کے نزدیک ماڈرنزم کا مقصد یعنی یہ ہے کہ میکسیمائزیشن آف پلیجر.
میک شور کریں. اور آپ دیکھیں آپ کی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جو ہے, ایون سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو ہے, الٹیمیٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے؟ سائنس کے اندر جو لوگ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ, خاص طور پہ ویسٹرن سوسائٹیز یا ویسٹرن کلچر بہت زیادہ سائنس پہ بلیو کرتی ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جتنی بھی انوینشنز ہیں, وہ انوینشنز کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں خود, انسان کو پلیجر پہنچانا, انسان کو آرام پہنچانا, انسان کو کمفرٹ پہنچانا. اکثر چیزیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے فائدے اٹھا رہا ہے, یعنی جسٹ ٹو گیٹ دا بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈنزم کا کانسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں میکسیمائزیشن آف پلیجر جو ہے, یہ جسے کہتے ہیں خواہشات کو اپنا خدا بنانا, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس کی زندگی کا مقصد 24/7 یہی ہے کہ آئی ہیو ٹو میکسیمائز مائی پلیجر. جو مزہ آئے گا میں نے وہ مزے کرنا ہے, ڈرنکنگ ہو, چاہے کھیل تماشا ہو, 24/7 میں گیمنگ کروں, میں بیٹھ کے جو ہے ڈرنکنگ کروں, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کروں, اپنے جو ہے نا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ میں ریلیشن شپس قائم کروں. اٹ ڈزنٹ میٹر. لائف تو یہی ہے, اس کو میکسیمائم, اس کے اندر میں نے کمفرٹ پہنچانا ہے, بعد میں تو کچھ ملنا نہیں ہے, تو ختم بھی ہو سکتی ہے کسی وقت. تو جو کرنا ہے, میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, میں اس کو اٹھا لوں. یہ بیسکلی اس کا تھرڈ ٹیننٹ ہے. فورتھ فلسفہ, یہ فلسفے کی فلسفی آف ماڈرنزم کا جو فورتھ فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ اب آبویسلی یہ ہے کہ وہی چیزیں حقیقت ہیں جو چیزیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں آپس میں, 3-4 چیزیں آپس میں ایسوسیٹڈ ہے, کہ بیکاز حقیقت یہی ہے, سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ سب کیا ہے؟ خیالی ہے, وہ باتیں ہیں, وہ ٹریڈیشنز ہیں, وہ فرسودہ خیالات ہیں, دیٹس اٹ. بلیفس ہیں جو ایوالو ہوئے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, مزید چینج ہو جائیں گے آگے جا کے. آپ ان کو کنسیڈر نہ کریں, ان کے بارے میں انڈیفرنٹ ہو جائیں, ان کو اہمیت نہ دیں. اس چیز کو اہمیت دیں جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کو آپ سن سکتے ہیں, جو آپ کے سینسز 5 سینسز ہیں ان کے اندر آ جائے. تو وہی سب کچھ ہے, وہی ریالٹی ہے. تو حقیقت کی ڈیفینیشن جو ہے ماڈرنزم کے نزدیک وہ ہے, حقیقت وہ ہے جو آپ کے 5 سینسز کے اندر آ جائے. جو چیز بیونڈ 5 سینسز ہے, خدا کا تصور, اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات ہو گئی, اس طریقے سے فرشتے ہو گئے, یا ہمارے مسلمانوں جو میٹا فزکس جسے ہم کہتے ہیں, جو بیونڈ فزکس ہے, بیونڈ فزیکل ریالٹی ہے, ان سب روح کا تصور ہے, وہ سب کا سب وہ کہتے ہیں یہ بوگس تصورات ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب آپ ان کو غیر حقیقی تصور کر لیں, جب آپ ان کو ان ریئل کنسیڈر کرنا شروع کر دیں, تو آبویسلی آپ کی پیراڈائم جو ہے دنیا کے اندر وہ ایک مٹیریلسٹک, ایک اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا, ہر قسم کے اخلاقی ویلیوز کو ریجیکٹ کرنے والا, دین کو ریجیکٹ کرنے والا, والدین یا پھر اپنی جو آپ کی سوشل ویلیو سے اقدار ہیں آپ کی, جس میں والدین کی رسپیکٹ ہے, اپوزٹ جینڈر کی رسپیکٹ ہے, یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ سب چیزیں بہت کم امپورٹنس یعنی اپنی ساری کی ساری امپورٹنس اپنی کھو جاتی ہیں. تو دیٹس دی الٹیمیٹ پرپس اینڈ آبجیکٹو آف ماڈرنزم. تو ماڈرنزم اگین, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ٹیکنالوجی, اٹس آل اباؤٹ دا فلاسفی. اگر آپ اس فلاسفی کو سمجھ لیں, مادیت پرستی کی جو فلاسفی ہے, ریالٹی کے دس دنیا ہی ریالٹی ہے, اور اسی کے لیے آپ کو میکسیمائزیشن آف پلیجر کرنا ہے. مقصد یہی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر بس جو کھا لے, جی لے, کھانا اور جینا ہے, انجوائے کرنا ہے, پلیجر کرنا ہے, سیکنگ کرنا ہے, میوزک سننا ہے, جو چیز پسند آئے, جو من میں آئے وہ کرنا ہے. موویز ہوں, چاہے جو مرضی ہو, آپ کی پوری زندگی جو بھی لائف کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. then that's what you are required to do. this is what modernism gives to the people. اور یہی چیز ہے جس نے ایک ویسٹرن کلچر کو تباہ و برباد کر دیا, اور انفارچونیٹلی مسلم کلچر جو ہے وہ بھی اس کا ایک نہ ایک پارٹ بن رہا ہے. یہ تو ہو گئی ہماری فلاسفی. اب جلد از جلدی سے ہمارے پاس کوئی 5-7-8 منٹس ہیں, 10 منٹس ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ جلد از جلد میں کوشش کروں گا کہ جدیدیت کے, ماڈرنزم کے مغربی کلچر یا ویسٹرن سوسائٹیز کے اوپر جو اثرات ہیں, جو امپیکٹ ہے, جو انفلوئنسز ہیں, ان کو ہم ذرا لسٹ ڈاؤن کر لیں. آبویسلی موٹی چیزیں تو آپ کو پتہ چل گئی کہ اصل مقصد مادیت ہے, کہ دنیا یہی ہے, ریالٹی یہی ہے. تو اب الٹیمیٹلی ویسٹرن کلچر اس کی وجہ سے جس جگہ پہ جا رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ویسٹرن کلچر کا جو, اب کلچر کے اندر آپ کو پتہ ہے مذہب بھی آ جاتا ہے, آپ کی سوشل ویلیوز آ جاتی ہیں, آپ کی معیشت آ جاتی ہے, آپ کی معاشیات آ جاتی ہیں, آپ کا سماج آ جاتا ہے, ساری چیزیں, اقتصادیات, یعنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہم جلدی ون پوائنٹ ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں. نوٹس میں کچھ تفصیل مزید آپ کو مل جائے گی, بہرحال زیادہ ڈیٹیلز میں ہم جا نہیں سکتے بھی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس ماڈرنزم کا مذہب کے اوپر کیا اثر آیا. یعنی جب ویسٹ میں آبویسلی کرسچینٹی چلتی تھی, اور ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے, زیادہ تر لوگ دنیا کے اندر ابھی بھی جو پوری دنیا میں
جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، اسلام سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، مینلی زیادہ تر لوگ کرسچنز ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا، مذہب کے اوپر کیا اثر ڈالا؟ ایون دو ویسٹ کے اوپر، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں اس میں ابھی بھی کرسچینٹی کو ایز اے آفیشیل مذہب کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں میں ایون کرسچنز جو ہیں وہ آلموسٹ سوڈو ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ سوڈو ایتھیسٹ وہ ہیں نو ایتھیزم، یعنی جسے کہتے ہیں نو ملحدین۔ نو ملحدین کے آدھے ملحد ہیں، نئے ملحد جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ ایسے ملحد ہیں جنہوں نے ابھی تک کرسچینٹی کو مکمل طور پہ چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی زیادہ تر لوگ ویسٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نہ بظاہر تو اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ ایک ایتھیزم یا الحاد جسے ہم کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں خدا کا انکار کرنا، الحاد کہتے ہیں یا ایتھیزم کہتے ہیں خدا کو ریجیکٹ کرنا یا انکار کر دینا، اس پہ آلموسٹ وہ چلتے ہیں۔ تو ایون دو کرسچنز دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن تمام کرسچنز جو ہیں میجورٹی آلموسٹ، اب تو میجورٹی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت انکریزنگ نمبر جو ہے کرسچنز کا وہ اب ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، بیکاز اتنی زیادہ ماڈرنزم جسے کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ ہر چیز کو کویسچن کر رہا ہے، یو کین ناٹ سروائیو۔ تو تمام ریلیجنز، ایون پوری دنیا کے اوپر یہ اثر موجود ہے، نہ صرف ویسٹ کے اوپر، ایون ایسٹرن ورلڈ کے اوپر بھی کوئی بھی ریلیجن وہ اس کو سروائیو نہیں کر پا رہا، ماڈرنزم کو اور الحاد کو اور ایتھیزم کو۔ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے جس کی فاؤنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے ماڈرنزم کو، اور وہ ہے اسلام۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان کو تکلیف اور پرابلم اسلام سے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ان کو ہر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ڈسکشن کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے بلیفس کو، اور ان کو چیلنج کرتا ہے ماڈرنزم کی ایک بات کو۔ لیکن ماڈرنزم کو اگر کوئی فلسفی، کوئی نظریہ، کوئی نظام زندگی، کوئی دین اگر کسی جگہ کنفرنٹ کر رہا ہے تو وہ اسلام ہے جو کنفرنٹ کر رہا ہے، ورنہ ماڈرنزم کو باقی تمام ریلیجنز جو ہیں وہ اس کی طرف بہ رہے ہیں۔ تو اوور آل ہر اعتبار سے الحاد پرست جو ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ تو الحاد کی طرف، یعنی ایتھیزم جو ہے مذہب، لوگوں کا اب لا مذہبیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں، اور مذہب سے ایک قسم کا دور ہو رہے ہیں، اور مذہب کو بس ایک ٹریڈیشن، یا پھر ایک کہتے ہیں نا کہ ہماری ہاں ہم کسی زمانے میں بلیو کرتے تھے، موٹا چرچ میں چلے جائیں گے بظاہر، لیکن دل کے اندر یا شعور کے اندر بہت زیادہ کویسچنس موجود ہیں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ نہیں، اعتماد دین پر ایک قسم کا ختم ہو گیا۔ دوسری چیز، اب آتے ہیں کہ پالیٹکس پر اس کا کیا اثر ہے۔ جدیدیت جو ہے، ماڈرنزم جو تھا، اس نے پالیٹکس پر کیا اثر دیا؟ پہلے تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ کا ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، ایک کلیسا کی بھی پاور چل رہی تھی، لیکن جب ماڈرنزم آیا تو ماڈرنزم نے لوگوں کو سب سے پہلے، چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ انڈیویجولزم، انسانوں کو، اس نے کہا کہ اہمیت تمہاری، اے انسان تمہاری اہمیت ہے، خدا کی اہمیت نہیں ہے، تمہاری روایات کی اہمیت نہیں ہے، تم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ تو اس نے نعرہ یہ لگایا کہ اصل سوورنٹی جو ہے، اصل اتھارٹی اور پاور وہ انسان کی ہے، ہیومنز کی پاور ہے، آپ کی جو عوام ہے اس کے پاس پاور ہے۔ تو اس ماڈرنزم نے، اس کا جو بچہ تھا، اس نے جس چیز کو، اس کی جو آف سپرنگ تھی، اس میں کیا تھی؟ سب سے پہلے سیکولرزم آیا۔ سیکولرزم، ہم اس پہ انشاءاللہ الگ ہمارا اگلا سیشن جو انشاءاللہ سیکولرزم پہ، اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا پھر نیشنلزم آیا، نیشنلزم کے ساتھ پھر ڈیموکریسی آئی۔ تو تین نظریے اس نے کیا کیا؟ پریزنٹ کیا، تین بچے اس نے پیدا کیے ماڈرنزم نے، ایک پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، پولیٹیکل کانٹیکس یا پولیٹیکل تھیوری کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، یعنی ویسٹرن پولیٹیکل تھیوری کے اندر تین بڑے انفلوئنسز ہیں۔ پہلا سیکولرزم کا انفلوئنس ہے، دوسرا نیشنلزم کا انفلوئنس ہے، اور تیسرا ڈیموکریسی ہے جس کو وہ بظاہر قبول کرتے ہیں۔ اور سیکولرزم میں یہی ہے، سمپل سی بات ہے کہ لا دینیت، کہ دین اور دنیا علیحدہ ہے، دین کچھ نہیں ہے، اصل چیز دنیا ہے obviously۔ اور دوسرا نیشنلزم، آپ کی اپنا ملک ہے، وہی سب کچھ ہے، آپ نے اس کو پریفرنس دینی ہے، آپ کی اپنے خاندان اور آپ کے اپنی جو معاشرہ ہے بس وہی اہم ہے، باقی سارے یعنی جو ہے غیر اہم ہے آپ کے لیے۔ اور تیسری چیز ڈیموکریسی کے عوام کی پاور ہے، جو عوام اپنے لیے کرے گی، جس چیز کو وہ پسند کرے گی وہی ہونا چاہیے، وہی اہم ہے، باقی چیزیں غیر اہم ہیں۔ تیسری چیز، جو تیسرا انفلوئنس ہوا، وہ قوم پرستی کا پرچار، آبویسلی جو ہے ویسٹرن مذہب پر اثر ہوا، سیاست پر اثر ہوا۔ تو اس کے بعد نیشنلزم وجود میں آیا، جیسے میں نے کہا کہ ایک نیشنلزم جسے کہتے ہیں قوم پرستی، وہ ایک وجود میں آئی۔ پھر معیشت پر کیا اثر آیا؟ معیشت پر اثر یہ آیا کہ اس نے، یعنی ماڈرنزم نے کیپٹلسٹک سسٹم
سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کروایا. کیپٹلسٹک سسٹم یہ ہے کہ یو کین ویلیو اینی تھنگ, یو کین سیل اینی تھنگ دیٹ پیپل وانٹ. کوئی بھی چیز جس کو جو لوگوں کو چاہیے, جو لوگ چاہتے ہیں, آپ اس پر کوئی نہ کوئی ویلیو لگا سکتے ہیں, آپ اس کو مانیٹری ٹرمز کے اندر بیچ سکتے ہیں. وہ کیپٹلزم, اس پر بھی ہمارا ایک پورا الگ انشاءاللہ سیشن ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. لیکن فنڈامنٹلی کیپٹلزم اس نے ایک معاشی نظام دیا جس کے اندر انہوں نے کیا کیا, اس نظام کے تحت عوام الناس جو ہے ان کا بہت زیادہ استحصال ہوا, غریب لوگوں کا استحصال ہوا, ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا. امیر لوگ تھے وہ امیر سے امیر ہوتے گئے, اور غریب سے غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے رہے. اور آج کل ہمارے پاکستان, پیارے ملک پاکستان اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے مسلم ممالک ہیں, اس کے اندر بھی کیپٹلسٹک جو نظام ہے اس نے بہت زیادہ وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری عوام الناس میں جو ڈسٹریس موجود ہے, جو تکلیفیں اور جو جس ظلمت اور بربریت کا وہ شکار ہیں, دیٹ از ان فرنٹ آف یو. تو اس نے کیپٹلزم کا نظام دیا, اور اسی کیپٹلزم کے ریاکشن میں لوگ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک ریاکشن پیدا ہوا, جسے پھر سوشلزم یا پھر کمیونزم جو ہے وہ ایک پیدا ہوا. وہ بھی ایک الگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے کیا کیا کہ جو تھوڑی بہت پوزیشن یا پاور ایک بندے کو ملتی تھی, یعنی وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. ایک نے تو کیا کیا کہ غریبوں کو یعنی اس کو ایکسپلائٹ کیا. دوسروں نے کہا کہ سب کچھ غریب کے پاس ہے, اور اس نے کیا کیا ایک اور دوسری ایکسٹریم پہ جا کے سب کچھ دوبارہ, مطلب الٹیمیٹلی رزلٹ ایک ہی نکلا کہ ادھر بھی عوام الناس جو ہے ان کا استحصال ہوا, وہی ایکسپلائٹ ہوئے, وہاں پہ بھی ایکسپلائٹ ہوئے. لیکن بس انداز جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یہاں سے دیکھ لو, آپ کو یہاں سے کان یہاں سے پکڑ لو یا الٹا یا دوسری طرف سے پکڑ لو, آلموسٹ دا سیم تھنگ. تو کارل مارکس جو تھا اس نے اس بات کو, ایک سوشلزم کا جو ایک پورا ایک فلسفی تھیوری تھی, اس کے بارے میں ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو اس نے کہا کہ اصل چیز بیسکلی آپ کی غربت, اور اصل چیز ساری پیسہ ہے, مال ہے. اصل پوری جتنی بھی معاشی, یعنی اصل ساری گیم اور کہانی وہ ساری معاشی اقتصادی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ روٹی امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. جہاں پہ روٹی ٹھیک ہے وہاں پہ سب کچھ ہے, جہاں پہ روٹی نہیں ہے وہاں پہ جنگیں بھی ہیں, لڑائیاں بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو اس نے اصل چیز کو, ساری اقتصادی پہلو جو انسانی زندگی ہے اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا, اور اتنا میگنیفائی کر دیا کہ سب چیزوں کو اسی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا. آگے چلتے ہیں, اخلاقیات پر کیا اثر ڈالا ماڈرنزم نے چونکہ بہت, میں نے بتایا, مادیت پرستی بنیاد ہے, تو اخلاقیات پر خاص طور پہ یوٹیلیٹیرینزم کا کانسیپٹ پریزنٹ کیا. یوٹیلیٹیرینزم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اٹس سمپل کہ ہر وہ چیز درست ہے, ہر وہ اخلاقی قدر یا جو ویلیو ہے اس کو آپ بلیو کریں یا کنسیڈر کریں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے. اگر آپ کو کسی سوشل ویلیو سے بینیفٹ نہیں ملتا, جہاں پہ آپ کے پلیجر سیکنگ جو ہے اس کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کو جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو یو. تو افادیت پرستی جسے کہتے ہیں, یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں افادیت پرستی, کہ وہ کام کریں, ان سوشل ویلیوز کو اہمیت دیں جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے, جو آپ کے بینیفٹ میں, جو آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہے, جو آپ کے نقصان میں جو چیز جاتی ہے اس چیز کو آپ ریجیکٹ کر دیں. تو تمام حیا کی ویلیوز, سوشل ویلیوز, یہ سب چیزیں جو ہیں عام طور پہ یہی یوٹیلیٹیرینزم اور اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک ویسٹرن معاشرے میں اخلاقیات صرف یہ ہیں کہ میں اس کے لیے کروں گا جو مجھے فائدہ دے گا, جو مجھے فائدہ نہیں دے گا میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا. اسی لیے ہمارے والدین جو ہیں بزرگ, وہاں پہ جو ایک پورا جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, چونکہ دے آر ناٹ ویری بینیفیشل ٹو دیم, تو دے آر ناٹ امپورٹنٹ فار دیم, وہ ان کو بینیفٹ نہیں دیتے. تو جب تک ایک خود غرضی جو ہے, یعنی یوٹیلیٹیرینزم سے ایک بہت زیادہ خود غرضی پیدا ہوگی. تو ہمارے ویسٹرن کلچر میں خاص طور پہ جو لوگ رہے ہیں, جن لوگوں کی انٹریکشنز ہوئی ہیں, وہ یہ بتا سکتے ہیں, وہ جان سکتے ہیں کہ بیسکلی وہاں پہ خود غرضی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. تو اخلاقیات میں خود غرضی بہت زیادہ پیدا ہوگی. اور اسی طریقے سے آخری چیز, آئلی زندگی پر کیا اثرات تھے. آئلی زندگی کیا مطلب, یعنی ہماری فیملی لائفز ہیں, پورا ایک فیملی انسٹیٹیوشن جو تھا وہ ویسٹ کا ماڈرنزم کی وجہ سے تباہ ہو گیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ اقدار کچھ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کو پلیجر دے, بینیفٹ دے, اس کو اپناؤ. تو اسی لیے جو میرج ہے, جو آپ کو ذمہ دار بناتی ہے, جو مرد کے ہاتھوں کو روک کے عورت کو ایک عزت اور حفاظت فراہم کرتی ہے, اس شادی کا اس نے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا. اور اس نے کہا پلیجر, سیک یور پلیجر, جہاں سے آپ کو مزہ آتا ہے, جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھاؤ. اور اس کی وجہ سے آئلی زندگی اور فیملی لائف تباہ ہو کے رہ گئی. بہت زیادہ اس کے بارے میں اسٹیٹسٹکس میں نے نوٹس میں مینشن کیے ہیں. اس ٹائم آپ ایک 2016 کا ایک سروے تھا, اس کی میں آپ کو بیسک ایک بتا دیتا ہوں کہ مور دین 50% ان یورپ, اسپیشلی ان فرانس اور اس طرح کی جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو پرائمریلی یورپین یونین کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جو کنٹریز بڑی, انگلینڈ ہو گیا, فرانس ہو گیا, اور اسی طریقے سے بلگیریا ہو گیا, اور اس طرح کے سویڈن, اور یہ سب ممالک جو ہیں بڑے بڑے, بیلجیم, نیدرلینڈس,
all of these countries are in fact آئس لینڈ ہو گیا, اس طریقے سے ناروے, سوئٹزرلینڈ اور یہ اس طرح کی دیگر جو ممالک ہیں, وہاں پہ اس ٹائم جو پروپورشن ہے ان بچوں کی جو کہ وداؤٹ میرج پیدا ہوتے ہیں, جن کو ہم حرامی بچے کہتے ہیں انفیکٹ, جن کو ہم باسٹرڈ چلڈرن کہتے ہیں, جو وداؤٹ یعنی میرج کے پیدا ہوتے ہیں, وہ مور دین 50% بڑھ چکے ہیں. 2016 کی رپورٹ, اب تو بہت زیادہ ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ون آف دا سرویز ایکچولی 6 in every 10 بچے, یعنی 10 بچوں میں سے 6 بچے جو ہیں مور دین 50%, وہ بیسیکلی 60% تقریباً ایوریج جو ہے ویسٹ میں یا یورپ میں یہ جو ہے شرح ہے ان بچوں کی یا ان فیملیز کی جو کہ اس ٹائم رہ رہے ہیں, اکٹھے لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, دے آر ناٹ میرڈ ٹو ایچ ادر. کیونکہ میرج ایک بہت مشکل وہاں پہ کام ہے, وہاں پہ بہت مسائل ہیں, وہاں پہ کوئی بندہ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اخلاقی ویلیوز اتنی گری ہوئی ہیں, فیملی لائف از ناٹ امپورٹنٹ فار دیم. تو اس چیز کو جو ہے اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور ان کا کلچر اور ٹریڈیشن جو ہے وہ بریک کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سیشن میں ٹی ایس ایلیٹ تھامس اسٹرنز ایلیٹ کی ہم نے ایک بات ڈسکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, ایک کوٹ شیئر کی تھی. ہی سیز کہ ون آف دا پرائمری سورسز آف ٹرانسفرنگ دا کلچر فرام ون جنریشن ٹو دی ادر جنریشن از بیسکلی دا فیملی. فیملی جو ہے وہ آپ کی تہذیب کو فالو کر, وہ آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آپ کے کلچر کو ٹرانسفر کرتی ہے. تو جب فیملی سسٹم ختم ہو گیا, فیملی لائف ختم ہو گیا, تو پورا اوور آل ان کا کلچر بھی ختم ہو گیا. اور آخر میں مسلم جدیدیت کے, اب ظاہر ہے ویسٹرن کلچر کے اوپر تو بہت زیادہ اثرات ہوئے اور ویسٹرن سوسائٹیز پر بہت زیادہ انفلوئنسز ہوئے. سوال یہ ہے کہ مسلم تہذیب جو تھا, اسلام کے اوپر, اسلامک کلچر کے اوپر کیا انفلوئنسز آئے, اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بیسکلی آپ کو پتہ ہے دنیا اس ٹائم پوری گلوبل ورلڈ بنتی جا رہی ہے, اور یہ بھی ماڈرنزم کی وجہ سے, کیونکہ ویسٹ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر جو چیز ہمارے ہاں موجود ہے, جو سسٹم, جو کلچر موجود ہے, ایک پوری دنیا جو ہے اسی کلچر کا پارٹ بن جائے. ایک گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی زیادہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. اینی ویز وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. تو اسی لیے اسلامک یا مسلم ورلڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ مذہب پر کیا اسلام پر بھی کوئی جدیدیت کے, ماڈرنزم کے کوئی اثرات موجود ہیں کہ نہیں موجود. الحمدللہ اسلام, جیسے کہ میں نے بتایا کہ اٹس ون آف دی اونلی ریلیجنز ان دا ورلڈ, واحد مذہب یا دین ہے یا نظام زندگی ہے جو کہ انٹلیکچوئل لیول پہ ماڈرنزم کو کنفرنٹ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے ہر جگہ پہ. اور مسلمان واحد وہ قوم ہے جو کہ اس ٹائم ماڈرنزم کا سب سے زیادہ اچھے انداز سے جو ہے نا کنفرنٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. لیکن اس کے باوجود ماڈرنزم جو ہے مختلف انداز سے اسلام کے اوپر حملے کر رہا ہے, اور خاص طور پہ جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں ان میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں, جو اسلام کو ایز اے تھریٹ سمجھتے ہیں, وہ اسلام کے اندر مختلف انداز سے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ بیکاز دے تھنک کہ اسلام یہ واحد دین ہے جو ان کو کنفرنٹ کرے گا, اسلام وہ واحد دین ہے جو ان کی ترقی کے اندر اور ان کی جو ایک پوری ورلڈ ڈومینیشن جو ہے, ان کا جو ایک پورا نظریہ ہے گلوبلائزیشن کے تھرو, اس کے اندر سب سے زیادہ ایک اسٹرینگتھ, جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا پتھر ہے, جو چٹان ہے ان کے رستے میں حائل, وہ اسلام ہے. تو سب سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ قرآن اسلام جو ہے 2 چیزوں پہ کھڑا ہے, ایک قرآن پہ کھڑا ہے, ایک حدیث پہ کھڑا ہے. تو قرآن مجید پر انہوں نے کوسچنس شروع کیے, سب سے پہلے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. تو انہوں نے 2 ایسپیکٹ سے حملہ کیا. جدیدیت جو ماڈرنسٹ تھے انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو ٹارگٹ کیا. قرآن مجید کے جو سورسز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ قرآن مجید جو ہے جس طرح بائبل ہے اسی طریقے سے قرآن مجید ہے. جس طرح بائبل پریزرو نہیں ہے قرآن مجید بھی پریزرو نہیں ہے. جس طرح بائبل کے سورسز کا نہیں پتہ, مصادر کا نہیں پتہ, اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کے مصادر ہیں ان کو بھی ہم شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کے اوپر بھی لوگوں کو کوسچن, لوگوں کو کہتے ہیں فورس کریں کہ وہ اس پہ کوسچن کرنا شروع کر دیں. کئی لوگوں نے کام کیا. اس میں ایک بندہ تھا جس کا نام ولیم کلے ٹسٹال تھا, اس نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی, اوریجنل سورسز آف دا قرآن, اور اس نے یہ کوسچنس کرنے کی کوشش کی, بہت زیادہ قرآن مجید کے سورسز پر کوسچن کی, اور اس نے کہا کہ کلیم کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ خود کیسے لکھا, کہاں سے ان کو یہ مٹیریل ملا, اور انہوں نے وہ جمع کر کے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں پریزنٹ کیا. تو obviously اس طرح کے لوگوں نے قرآن مجید پر کوشش کی. مسلمانوں نے الحمدللہ, مسلم اسکالرز نے ان کو جواب دیا, ایک ان کے شبہ کا کلیریفیکیشن کی, ان کے جواب میں تھیسز لکھے گئے, ریسرچ پیپرز لکھے گئے, کتابیں لکھی گئی, اور بہت زبردست اور بہت اسٹرانگ قسم کا آرگیومنٹ, کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کے سامنے رکھا.
اسی طریقے سے انہوں نے کہا دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کی سنت. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اگین جس طرح قرآن مجید بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشنز پہ کھڑا ہے, بہت اسٹرانگ انٹلیکچوئل ڈسکورس آپ کے سامنے لے کے آتا ہے, انٹلیکچولی آپ کو کنفرنٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چونکہ وہی ہے, اللہ ہی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پریزنٹ کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوسچن کرنا, انہوں نے کہا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کوسچن کیا, اور کوسچن کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتھارٹی پر کوسچن شروع کر دیے. کہا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی دیر تک 1400 ایئرز ہو گئے, کس طریقے سے پریزرو ہو سکتی ہے. تو ہمارے ہاں اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑا تو نہیں, ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا, جسے ہم فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں. تو آبویسلی دا پرپز اگین وہ ماڈرنسٹ, وہی بات ہے, وہ ماڈرنسٹ جو ویسٹرن کلچر یہ سوسائٹی کے جو انفلوئنس لوگ تھے ان لوگوں کی ریڈنگز اور ان کے آرگیومنٹس کو لے کے سو کالڈ ہمارے سو کالڈ جو کچھ مسلمان تھے انہوں نے اس سے انفلوئنس ہوا اور انہوں نے حدیث کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو نظام زندگی آپ نے دیا تھا اپنی سنت کی شکل میں اس کو کوسچن کرنا شروع کر دیا. اور پھر اگین کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, یہ نعرہ لگایا کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے, اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل میں تو زیادہ جاتا نہیں, بیسک پرنسپلس میں بات کرتا ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی جان چھڑائی مذہب سے اور دین سے, اور وہ بھی کیا کیا کہ انہوں نے یعنی اس فتنے کا شکار ہو گئے. دوسرا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سنت پر بحث کی, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوسچنیبل بنایا. سب سے بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی, آپ کا جو کیریکٹر آپ کا کردار ہے اس پہ کوسچنس شروع کیے, اس پہ کتابیں لکھی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت زیادہ شادیاں کی تھیں آپ نے, 11 شادیاں, آپ کی جو 11 بیویاں تھیں, اور اس طریقے سے جو آپ کی کانکیوبائنس تھیں, جو آپ کی انہی میں جو آپ کی جسے کہتے ہیں لونڈیاں تھیں, ان کے بارے میں کوسچنس شروع کر دیے. حالانکہ اس کے بارے میں تمام ہمارے مسلم ائمہ نے, اسکالرس نے بہت اچھا جواب دیا اور بہت ڈیٹیل میں آرگیومنٹس کے رسپانسز دیے, بٹ اگین لوگوں نے کوسچن کیا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اگین کئی ایسے لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئے, مسلمان سو کالڈ مسلمس متاثر ہوئے, اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوسچن شروع کر دیے, اور اس طرح کر کے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو بہرحال دیر واز ٹائم, لیکن الحمدللہ ہر ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. سو لوگ اٹیک کرتے ہیں, ماڈرنزم نے بہت زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, اگین جس طریقے سے بائبل کو کنفرنٹ کیا تھا اسی طریقے سے اس کو بھی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ اگین اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. بٹ دے ہیو سم مسلمس جو ہیں وہ بہرحال فتنے کا شکار ہو گئے جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے. اسی طریقے سے سیاست کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ڈالا, سیاست پہ اس طرح اثر ڈالا کہ بہت سے ہمارے جو سو کالڈ مسلم حکمران تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام حکومت ہے اس کو چھوڑ کے ہم ڈیموکریسی یا اس طرح کے ویسٹرن جو نظام حکومت ہے اگر ہم ان کو اپنا رہے تو ہمیں وہی فائدے ملیں گے جو آج ویسٹ فائدے اٹھا رہا ہے, بظاہر فائدے اٹھا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو اپنانے کی کوشش کی اور ان سے انفلوئنس ہوئے. اسی طریقے سے معیشت پر ہم نے بینکنگ سسٹم ان کا اڈاپٹ کر لیا, ہم نے سودی نظام ان کا کیا, ہماری اپنی اسلامی معاشی نظام جو اپنا تھا اس کو ہم بھول گئے, اور اس طریقے سے اخلاقیات کے اندر ہم نے ان کو ان کے ڈراموں کو فالو کرنا شروع کر دیا, ان کے بے حیائی والے کلچر کو اپنانا شروع کر دیا, اور اس کو ہم نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے معاشرت پوری ایک سوسائٹی کے اندر جو ہمارا ایک فیملی انسٹیٹیوشن تھا اس کو بھی ہم نے اس کے بارے میں وہ بالکل اسی انداز میں جس طریقے سے ویسٹ نے ایکسپلائٹ کیا تھا اور خراب کیا تھا, ہم نے اسی انداز میں اس کو کرنا شروع کر دیا. تو اوور آل معاشرے کا مسلمانوں نے, اسلام تو سفر نہیں ہوا, اسلام تو اللہ نے محفوظ کر لیا, لیکن بہرحال جدیدیت کی وجہ سے مسلم معاشرے جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو بھی رہا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی کچھ لوگ, ابھی بھی روایات قائم ہیں, ٹریڈیشنز قائم ہیں, ریلیجس ویلیوز جو ہیں ان کو اہمیت ملتی ہے, کلچر کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ویسٹ کے اندر حالات اس سے بہت زیادہ برے ہیں, وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, اور یہی اللہ کا ان پر ایک عذاب ہے. کیونکہ جب ایک بندہ دین سے بھاگتا ہے اور وہ دین کو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ تو بہت غیور ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم, منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا, اور اب وہ اللہ کے اسی عذاب کے اندر مبتلا ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. پلیز گو تھرو دا نوٹس انشاءاللہ. اتنی ڈیٹیل تو موجود نہیں, لیکن جسٹ بیکاز یہ انٹروڈکشن ہے ہمارے اس پورے کورس کے اندر, کریکولم کے اندر, دیز آر دا ٹاپکس جن کی انٹروڈکشن بیسکلی مقصود ہے. ڈیٹیل اور ہر اسپیکٹ کو ہم کور نہیں کر سکتے, تو نوٹس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ ان کو گو تھرو کریں انشاءاللہ. دیٹس آل فار ٹوڈے. جزاکم اللہ خیرا. ملتے ہیں اگلے سیشن, اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.